ہمارے دل و دماغ میں یہی ہے کہ بس فلاں آدمی کو یہ مقام ملے گا، مجھے ملے یا نہ ملے، فلاں کو یہ نعمت ملے گا، یہ انتہائی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، 4 کام مت کرنا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھنا، ایک دوسرے سے حسد مت رکھنا، ایک دوسرے کو پیٹ دے کے مت جانا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو ختم مت کرنا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ لہٰذا آپس سے بغض انہیں دل کے اندر سے نکال کے بھائی چارے کا جو ہے ایک فضا اور ایک جو منظر پیدا کرو۔ حضرات گرامی، آج کی اس کل شریف کی محفل کا یہی پیغام ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سمجھ جائے، ہماری آخرت سمجھ جائے، ہم جتنے بھی روحانی امراض ہیں بالخصوص حسد کی بیماری کو اپنے دل سے نکال دیں، حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک صاف کر دیں۔ یقین جانیے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے دنیا تو اس کی برباد ہوتی ہوتی ہے، دنیا کے اندر تو وہ پریشان رہتا ہی رہتا ہے، بے چین وہ رہتا ہی رہتا ہے، آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی چین ملے، آخرت میں بھی چین ملے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم حسد کی بیماری کو دل سے نکال دیں، اور اس کا بہترین طریقہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر حسد کا تم نے علاج کرنا ہو، اس بیماری کو اپنے آپ سے دور کرنا ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دل کے اندر یہ عقیدہ پختہ کر لو کہ جو جس کو ملتا ہے وہ اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اللہ کی ایک تقدیر ہے، جو مقدر میں لکھا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں مضبوط کرو، یقین جانو کہ حسد کی بیماری تمہارے دل و دماغ سے نکل جائے گی۔ اگر تم یہ حسد کرتے کہ اسے نہ ملے مجھے ملے، اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے تمہیں نہیں ملے گی، اگر اس کے نصیب میں ہے تو اسے ضرور ملے گی۔ لہٰذا تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چین سکون دنیا میں ملے، آخرت تمہاری سنور جائے، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ حسد کی بیماری کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو اور اپنے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کرو۔ یقین جانیے کہ جب ہم اپنے بھائی کے لیے محبت اپنے دل میں رکھیں گے تو اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی، لوگ میں ہم چین کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں گے۔ یہ اکثر و بیشتر میں بات کیا کرتا ہوں کہ جو محافل اصالہ ثواب ہوتی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے سب کو خیرات کرتے، یہ عمل بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی آسان عمل یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد ہمیں کوئی کہتے یہ بندہ اچھا تھا، یہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہوگی بلکہ محبتیں ہوں گی۔ یقین جانیے کہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور مرنے کے بعد بھی ہماری یہ صدقہ جاریہ کا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ جہاں صدقہ جاریہ کی اور بہت ساری صورتیں بیان کرتے ہیں کہ جی آپ مسجد بنا دیں، آپ مدرسہ بنا دیں، آپ جو نا اصالہ ثواب کے لیے کوئی نیک عمل کرنے کو کتاب لکھی کی، اچھی کتاب آپ چھاپ کے جو نا اسے طلباء میں تقسیم کر دیں، یہ سارے صدقہ جاریہ کے طریقے ہیں۔ وہیں پہ صدقہ جاریہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھے اعمال کرو، مرنے کے بعد لوگ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں، لوگوں کے ساتھ بالخصوص۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پیری کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیری یہ چیز ہے کہ بندہ مصلہ بچھا لے، تسبیح ہاتھ میں لے، گدڑی پہن لے اور بس اللہ اللہ کرے اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے، یہی پیری، یہ پیری نہیں۔ آپ فرماتے طریقت بجز خدمت خلق نیز تسبیح ہو سجادہ و دل کے نیز، طریقت اور پیری یہ ہے کہ مخلوق کی خدا کی خدمت کرنا، تسبیح اور مصلہ بچھا کے اور گدڑی پہن کے نماز پڑھنا، یہ اچھا عمل ہے، اس کی جو نا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن پیری یہ ہے کہ خدمت خدا کی اور اللہ کی جو مخلوق ہے خدمت خلق، اس کی خدمت کی جائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھے جائیں، اور بالخصوص ایک دوسرے کے لیے حسد کی بیماری دلوں سے نکال دی جائے۔ حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو روئے زمین پہ سب سے پہلی جو بیماری نازل وہ یہی بیماری ہے، حسد کی بیماری، کہ جس نے قابیل کو حابیل کی عزت و عظمت پر، وقار پر، اس کے مرتبے پر حسد پر ابھارا، اور بالآخر اسے انجام کام جو نا خائب و خاسر ہونا پڑا۔ شیطان آدم علیہ السلام کے مقام پہ حاصل ہوا، بالآخر اسے خائب و خاسر ہونا پڑا۔ جس نے بھی حسد کیا اسے ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ یکفی کا من الحاسد انہ یکتم وقت سرور، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ آپ اسے جواب دیں، جو آپ کے مرتبے پہ جلتا ہے، جسے جلن ہے، پریشانی، آپ کو ضرورت نہیں آپ اسے جواب دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ جو اللہ آپ کو مرتبہ دیتا جائے گا اس کا حسد بڑھتا جائے گا، لہٰذا آپ کو ضرورت نہیں، البتہ اسے یہ ضرورت ہے کہ اس بیماری کا علاج کرے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ اپنے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے محبت رکھے۔ لا یحل للمؤمن، حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں
کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات کو ختم کرے. لہٰذا ذاتی معاملات میں دوسرے سے تعلقات کو توڑنا اور قطع تعلقی کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں. البتہ دینی معاملات کے اندر آپ بدعقیدگی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے جو نا ذاتی نہیں اللہ رسول کی محبت میں اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے. ذاتی معاملات میں دوسرے سے تعلق کو ختم کرنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں. اللہ کریم ہمیں جو نا آقا کریم کے ان ارشادات اور اللہ کریم کے فرمودات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے لیے اپنے سینے کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اہل ایمان کے ساتھ ہمیں محبتیں اور آپس میں پیار محبت کی ایک فضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.